السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اسلامی اتہاس کے بالکل شروعاتی دنوں پر مطلب مکہ کے اس دور پر نظر ڈالیں گے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شروعاتی ساتھیوں کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ سیرت ٹی وی کے ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ سے ہیں۔ بالکل، تو ہمارا مقصد ہے یہ سمجھنا کہ وہ مخالفت، وہ ورودھ کس طرح کا تھا، ان لوگوں نے صبر کیسے دکھایا، اور پھر وہ کیا حالات تھے کہ پہلی ہجرت کرنی پڑی۔ چلیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کچھ خاص لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی بہت سخت مخالفت کی، جیسے امیہ بن خلف۔ ہاں، امیہ بن خلف، اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ پیغمبر کو دیکھ کر طعنے کستا تھا، برا بھلا کہتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اسی کے بارے میں سورہ حمزہ نازل ہوئی تھی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ جی، جس کا مطلب ہے تباہی ہے ہر طعنہ دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے۔ اس میں حمزہ اور لمزہ کا کیا فرق بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، ابن ہشام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حمزہ وہ ہے جو منہ پر سامنے برائی کرے، اشارے کرے، اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے مطلب غیبت کرے، نقصان پہنچائے۔ اچھا، تو یہ صرف زبانی باتیں نہیں تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو کسی کی عزت پر، اس کے کردار پر سیدھا حملہ تھا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے عقبہ بن ابی معیط کا۔ وہ امیہ کے دوست تھا۔ جی ہاں، گہرا دوست۔ تو ہوا یہ کہ عقبہ ایک بار پیغمبر کے پاس بیٹھ گیا، کچھ باتیں سنی، امیہ کو پتہ چلا تو اس نے عقبہ کو بھڑکایا، کہا کہ جاؤ اور ان کے چہرے پر تھوکو۔ اور اس نے ایسا کیا۔ افسوس کی بات ہے، لیکن ہاں، اس نے ایسا کیا۔ امیہ نے تو خود بھی ایک بار وہ ایک گلی ہوئی ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں اڑا دی پیغمبر کی طرف۔ اللہ، مطلب کس حد تک توہین تھی یہ۔ جی بالکل۔ ایک اور نام آتا ہے اخنس بن شریق ثقفی۔ اس کے بارے میں تو قرآن میں کہتے ہیں 9 بری عادتیں بتائی گئی ہیں۔ جی ہاں، بہت زیادہ قسمیں کھانا، ذلیل ہونا یا کرنا، طعنے دینا، چغلیاں کرنا، بھلائی سے روکنا، ظالم ہونا، بد عمل، زفاکار، بد اصل، پوری لسٹ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخالفت صرف وچاروں کی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت پرسنل، بہت توہین کرنے والی دشمنی تھی۔ مقصد تھا کہ پیغمبر کے کردار کو ہی داغدار کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کے پیغام پر دھیان ہی نہ دیں۔ اب ابو جہل کی بات کریں، اس کا رویہ تو اور بھی عجیب لگتا ہے۔ ہاں، وہ کبھی کبھی آ کر قرآن سنتا بھی تھا، چھپ کر یا شاید سامنے بھی، لیکن ایمان نہیں لایا۔ نہیں، اور اوپر سے پیغمبر کو تکلیف پہنچاتا تھا، لوگوں کو روکتا تھا، اور پھر اس پر فخر کرتا تھا، اکڑ کر چلتا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے نا، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ بالکل وہی۔ ایک واقعہ یہاں بہت دھیان کھینچتا ہے۔ کون سا؟ وہ جب ابو جہل نے پیغمبر کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے دیکھا، ہاں، اور دھمکایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ پیغمبر نے بھی ذرا سختی سے جواب دیا، تو ابو جہل کیا بولا؟ وہ اپنے قبیلے اور طاقت کے گھمنڈ میں بولا، اے محمد، مجھے کائے کی دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میری محفل، میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اور اس پر اللہ کا جواب قرآن میں آیا۔ جی اچھا، تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلا دیتے ہیں۔ ایک اور روایت بھی ہے شاید۔ ہاں، ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر نے اس کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، یا تباہی ہے تیرے لیے۔ تب بھی اس کا تکبر کم نہیں ہوا۔ نہیں، کہنے لگا، کیا تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ کر سکتے ہو؟ میں مکے کی پہاڑیوں کے بیچ چلنے والوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں۔ اس کا گھمنڈ دیکھیے۔ پھر وہ واقعہ بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ہاں، کہ ابو جہل نے قریش سے کہا کہ اگر میں نے محمد کو نماز میں اپنا چہرہ زمین پر رگڑتے دیکھا، سجدہ کرتے، تو میں اس کی گردن روند دوں گا۔ جی، اور جب اس نے دیکھا پیغمبر کو سجدے میں اور وہ آگے بڑھا تو اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ہاں، وہ ایڑی کے بل پلٹا اور ہاتھوں سے ایسے بچاؤ کر رہا تھا جیسے کوئی خطرہ دیکھ لیا ہو۔ اس نے بتایا کیا وجہ تھی؟ اس نے بتایا کہ اس کے اور پیغمبر کے بیچ آگ کی کھائی تھی، ہولناک چیزیں تھیں، پر تھے۔ اور اس پہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر وہ ذرا بھی قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک حصہ اچک لیتے۔ تو یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ پیغمبر کو ایک خاص خدائی حفاظت حاصل تھی۔ جی، سروت تو یہی بتاتا ہے۔ اچھا، دیکھیے، پیغمبر کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا جبکہ انہیں ابو طالب کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ہاں، وہ ایک بڑا سہارا تھا۔ تو پھر سوچئے، جو عام مسلمان تھے، خاص کر غلام، کمزور لوگ، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ان پر ظلم تو کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ ہر قبیلہ اپنے ہاں کے مسلمان ہونے والوں کو سزا دے رہا تھا۔ ابو جہل کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا
کہ اگر کوئی عزت دار آدمی مسلمان ہوتا تو اسے لوگوں میں ذلیل کرتا، برا بھلا کہتا، اس کے کاروبار کو نقصان کی دھمکی دیتا، اور اگر کوئی کمزور ہوتا تو اسے مارتا تھا بے رحمی سے، اور دوسروں کو بھی اکساتا تھا کہ مارو۔ نشانہ ہمیشہ کمزور لوگ بنتے تھے۔ کچھ مثالیں تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے تھے۔ یا اللہ! اور حضرت مصعب بن عمیر، وہ تو بڑے نازوں سے پلے تھے۔ جی، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ خال ادھڑنے لگی تھی۔ حضرت بلال کا ذکر تو بہت آتا ہے۔ ہاں، حضرت بلال، وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ ان کی گردن میں رسی ڈال کر مکے کے لڑکے انہیں پہاڑوں میں گھماتے تھے۔ امیہ انہیں باندھ کر مارتا، دھوپ میں بٹھائے رکھتا، بھوکا پیاسا رکھتا۔ اور وہ تپتی ریت والا واقعہ؟ جی، دوپہر کی سخت گرمی میں پتھریلے کنکر پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا مر جا یا محمد کا انکار کر۔ اور حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ صرف احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے انہیں آزاد کرایا۔ جی، انہوں نے خرید کر آزاد کیا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کا قصہ ہے۔ ہاں، یاسر اور سمیہ، وہ بنو مخزوم کے حلیف تھے، مطلب ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا غلام۔ ان پر تو شاید سب سے زیادہ ظلم ہوا۔ جی، اسلام لانے پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابو جہل انہیں سخت دھوپ میں پتھریلی زمین پر تکلیف دیتا تھا۔ پیغمبر کا گزر ہوا تھا ایک بار ان کے پاس سے۔ ہاں، اور آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر تو ظلم سہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جی، اور حضرت سمیہ، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئی۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ جی ہاں، پہلی شہیدہ۔ اور عمار پر ظلم جاری رہا۔ ہاں، انہیں دھوپ میں تپاتے، سینے پر پتھر رکھتے، پانی میں ڈبوتے اور کہتے کہ جب تک محمد کو گالی نہیں دو گے یا لات و عزا کی تعریف نہیں کرو گے نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا انہیں مجبوراً کہنا پڑا؟ جی، ایک بار ان سے زبردستی کفر کے الفاظ کہلوا لیے گئے۔ وہ بہت روئے۔ پھر وہ پیغمبر کے پاس آئے۔ ہاں، اور تب وہ آیت نازل ہوئی کہ جسے مجبور کیا جائے پر اس کا دل ایمان پر قائم ہو تو اس پر گناہ نہیں۔ یہ ایک بڑی راحت تھی ان حالات میں۔ اور بھی مثالیں ہیں۔ فقہا خباب بن ارت۔ ہاں، حضرت خباب کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ ہل نہ سکیں۔ لونڈیاں تھیں جیسے زنیرہ، نہادیہ، ابیس، ان کو بھی اسی طرح سزائیں دی گئی۔ حضرت عمر کا بھی ذکر ہے اسلام لانے سے پہلے کا۔ ہاں، کہ وہ بنی اڈین کی ایک لونڈی کو اتنا مارتے تھے کہ خود تھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں رحم کھا کر نہیں، تھک کر چھوڑ رہا ہوں۔ بعد میں حضرت ابو بکر نے ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ جی، انہوں نے بہت سے غلاموں کو آزاد کرایا۔ ظلم کے اور بھی طریقے تھے۔ ہاں، جیسے اونٹ یا گائے کی کچی خال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دینا یا لوہے کی زرے پہنا کر جلتے پتھروں پر لٹانا۔ یہ فہرست تو واقعی لمبی اور تکلیف دہ ہے۔ پیٹرن بالکل صاف ہے۔ جی، نشانہ کمزور طبقے تھے اور ظلم انتہائی بے رحمی سے کیا جا رہا تھا۔ یہ واقعی ان شروعاتی مسلمانوں کے ایمان اور صبر کا امتحان تھا۔ ایسے میں تو ظاہر ہے کھل کر ملنا جلنا عبادت کرنا مشکل رہا ہوگا۔ بہت مشکل۔ سمجھداری اسی میں تھی کہ خفیہ طور پر ملیں، کیونکہ سامنے آنے پر مشرکین لوکتے تھے، جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک واقعہ ہوا بھی تھا نا، جب صحابہ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں، مکہ کی کسی گھاٹی میں کچھ قریش نے دیکھ لیا، بحث ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک کو زخمی کر دیا۔ جی، کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے دفاع میں بہایا گیا پہلا خون تھا۔ تو ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پوشیدگی ضروری تھی۔ بالکل، دعوت کا کام جاری رکھنے کے لیے یہ حکمت تھی۔ پیغمبر خود تو کھل کر تبلیغ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ان سے خفیہ طور پر ملتے تھے۔ جی، اور نبوت کے 5ویں سال سے ارقم بن ابی الارقم کا گھر، ہاں، جو صفا پہاڑی پر تھا، جی، تھوڑا چھپا ہوا، وہ ایک مرکز بن گیا، دعوت کا، تعلیم کا، اجتماع کا۔ یہ ظلم زیادہ کب بڑھا تھا؟ نبوت کے 4تھے سال کے آخر میں شروع ہوا اور 5ویں سال کے بیچ تک تو بہت زیادہ ہو گیا تھا، مطلب مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا تھا۔ اور کہتے ہیں اسی ماحول میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ جی، اس میں مشرکین کے سوالوں کے جواب تو تھے ہی، لیکن جو 3 قصے بیان ہوئے ان میں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بڑے اشارے تھے۔ کیا اشارے تھے؟ پہلا تو اصحاب کہف کا قصہ۔ مطلب گفا والے نوجوان؟ ہاں، وہ سکھاتا ہے کہ دین و ایمان بچانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ہجرت کرنی چاہیے، اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ اچھا، اور دوسرا؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، وہ بتاتا ہے کہ ہر چیز کا نتیجہ یا حکمت فوراً سمجھ نہیں آتی، اللہ کے کاموں میں گہری مصلحتیں ہوتی ہیں۔ شاید اشارہ تھا کہ اس ظلم میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اور تیسرا قصہ؟ ذوالقرنین بادشاہ کا،
وہ دکھاتا ہے کہ اللہ زمین پر نیک اور طاقتور لوگ پیدا کرتا ہے جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور آخرکار زمین کے وارث نیک بندے ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ زمر آئی جس میں ہجرت کا اور صاف اشارہ تھا۔ جی بالکل، اللہ کی زمین کشادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ تو سیدھا سیدھا اشارہ تھا۔ تو پیغمبر نے کہاں ہجرت کرنے کا مشورہ دیا؟ حبشہ، یعنی آج کا ایتھیوپیا یا ایریٹریا کا علاقہ۔ انہیں معلوم تھا کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی عادل ہے، انصاف پسند ہے۔ تو نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں پہلا قافلہ گیا۔ جی، چھوٹا سا گروہ تھا، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ ان کے امیر حضرت عثمان بن عفان تھے اور ان کے ساتھ پیغمبر کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ جی، اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ وہ لوگ کیسے گئے؟ چھپ کر؟ ہاں، رات کی تاریکی میں نکلے اور شعیبہ بندرگاہ پر قسمت سے انہیں 2 تجارتی کشتیاں مل گئیں۔ قریش نے پیچھا کیا؟ لیکن تب تک وہ لوگ جا چکے تھے۔ حبشہ پہنچ کر واقعی انہیں سکون ملا ہوگا۔ اچھا، اب اس دوسرے اہم واقعے پہ آتے ہیں جو اسی سال رمضان میں ہوا، سورہ نجم والا۔ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو پیغمبر حرم شریف میں گئے جہاں قریش کا بڑا مجمع تھا۔ جی، ان کے سردار وغیرہ سب موجود تھے۔ اور آپ نے اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اب عام طور پہ تو مشرکین قرآن سنتے نہیں تھے یا شور مچاتے تھے۔ ہاں، کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ۔ لیکن اس دن جب آپ نے تلاوت شروع کی تو قرآن کے الفاظ میں جو کشش تھی، جو طاقت تھی، کیا ہوا؟ سب خاموش ہو گئے، چاہے مسلمان ہو یا مشرک، بس سنتے رہے، کوئی اور خیال ہی نہیں رہا۔ یہ کلام الہی کا اثر تھا۔ اور پھر آخر میں جب سجدے کی آیت آئی، جب پیغمبر نے سجدہ کیا تو حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہاں جتنے لوگ تھے، مسلمان، مشرک، سردار، سب کے سب بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ سب کے سب؟ یہاں تک کہ مشرک بھی۔ جی ہاں، سب کے سب۔ یہ حق کی طاقت تھی جس نے ان کے تکبر کو ایک پل کے لیے توڑ دیا۔ لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا ہوگا۔ بالکل، جب سر اٹھایا، ہوش آیا تو دیکھا کہ یہ کیا کر دیا، ہم تو اسی چیز کو مٹانے چلے تھے۔ اور پھر جو لوگ وہاں نہیں تھے انہوں نے تانے دیے ہوں گے، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیغمبر پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا۔ یہ کہانی گڑ دی کہ تلاوت کے دوران نعوذ باللہ پیغمبر نے ان کے بتوں کی تعریف کر دی تھی۔ وہ غرانک والی بات؟ ہاں، کہ تلک الغرانی کل الا وہ ان شفاعتہن لترتجا، یعنی یہ بلند دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے۔ ہمارا سروت اسے کیا کہتا ہے؟ سروت اسے صریحاً جھوٹ قرار دیتا ہے۔ یہ صرف اپنی غلطی، اپنے سجدے پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی۔ یہ غرانک کا قصہ ویسے بعد میں کچھ کتابوں میں آیا ہے نا؟ ہاں، آیا ہے، اور اس پر بہت بحث بھی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر مستند علماء اسے بے بنیاد مانتے ہیں۔ اصل بات کلام الہی کا اثر ہی تھا۔ اس جھوٹی خبر کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حبشہ پہنچ گئی۔ جی، خبر یہ پہنچی کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو وہاں جو مہاجرین تھے ان میں سے کچھ واپس آ گئے؟ ہاں، کچھ لوگ خوشی میں شوال کے مہینے میں مکہ چل پڑے، لیکن جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خبر جھوٹی ہے، حالات ویسے ہی خراب ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ تو وہیں سے واپس حبشہ لوٹ گئے، اور کچھ نے ہمت کی، کسی کی پناہ لی یا چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو آج کی اس پوری بات چیت سے ہم نے شروعاتی اسلام کے بہت سخت حالات دیکھے، ظلم، صبر، ہجرت اور قرآن کا اثر۔ اس کا کیا مطلب نکالے ہم؟ دیکھیے، کئی اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مشکل حالات میں ایمان کا امتحان کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا، ان لوگوں کا اللہ کی مدد پر یقین کتنا گہرا تھا۔ تیسرا، پناہ اور بھائی چارے کی اہمیت، چاہے وہ ابو طالب کی حمایت ہو یا نجاشی کا انصاف۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کے پیغام پر انسانوں کا رد عمل کتنا پیچیدہ ہوتا ہے، کہیں شدید دشمنی تو کہیں اسی کلام کے سامنے بے اختیار جھک جانا۔ اور آخر میں ایک سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، جی، کہ ان شروعاتی لوگوں نے اپنے یقین کے لیے جو قربانیاں دیں، جو تکلیفیں سہیں، انہیں دیکھتے ہوئے آج کے دور میں اگر کسی کو اپنے اصولوں کی وجہ سے دباؤ یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو ان اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہنے کا واقعی کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔